بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصے کارنر کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو لقمان حکیم علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام مشہور حکیم ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کی نصیحتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ یہ ایک حبشی غلام سیاہ فام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا کہ حکیم لقمان بن گئے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا کہ حکمت اور بادشاہت میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، تو انہوں نے حکمت کو پسند فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو کہ تم کو بادشاہ بنا دیا جائے اور تم حق کے موافق فیصلہ کرو؟ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میرے رب کی طرف سے یہ حکم ہے تو مجھے عذر نہیں، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری اعانت ہوگی، اور اگر مجھے اس کا اختیار ہے کہ میں قبول کروں یا نہ کروں تو میں معافی کا خواستگار ہوں۔ میں اپنے ذمے مصیبت رکھنا نہیں چاہتا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ لقمان یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حاکم بڑی سخت جگہ میں ہوتا ہے، ناگوار چیزیں اور ظلم ہر طرف سے اس کو گھیر لیتا ہے، اس میں اس کی مدد ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ اگر حق کے موافق فیصلہ کرے تب تو نجات ہو سکتی ہے، ورنہ جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اور کوئی شخص دنیا میں ذلیل بن کر دن گزار دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں شریفانہ زندگی گزار کر آخرت کے اعتبار سے ضائع ہو جائے۔ اور جو شخص دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا ہے، دنیا تو اس سے چھوٹ جاتی ہے اور آخرت کے کام کا رہتا نہیں۔ فرشتوں کو ان کے جواب سے بڑی حیرت ہوئی۔ اس کے بعد حکیم لقمان سو گئے تو اللہ تعالیٰ شانہ نے ان پر حکمت کو ڈھانک دیا۔ حکیم لقمان سے جو حکمتیں اور اپنے صاحبزادہ کو نصیحتیں نقل کی گئیں بڑی ہی عجیب ہیں۔ وہ بہت کثرت سے روایات میں آئی ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ بیٹا، علماء کی مجلس میں کثرت سے بیٹھا کرو اور حکماء کی بات اہتمام سے سنا کرو۔ اللہ تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دل کو ایسا زندہ فرماتے ہیں جیسا کہ مردہ زمین زوردار بارش سے زندہ ہوتی ہے۔ ایک شخص ان کے پاس کو گزرا۔ ان کے پاس اس وقت مجمع بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، کیا تو فلاں قوم کا غلام نہیں ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں ان کا غلام تھا۔ اس نے پوچھا، کیا تو وہی نہیں ہے جو فلاں پہاڑ کے قریب بکریاں چرایا کرتا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پھر تو اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گیا؟ حکیم لقمان نے فرمایا کہ چند چیزوں کی پابندی اور اہتمام کرنے سے۔ وہ چیزیں یہ ہیں: اللہ جل شانہ کا خوف اور بات میں سچائی اور امانت کا پورا ادا کرنا اور بیکار گفتگو سے احتراز۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، اللہ جل شانہ سے ایسی طرح امید رکھو کہ اس کے عذاب سے بے خوف نہ ہو جاؤ، اور ایسی طرح اس کے عذاب سے خوف کرو کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ دل تو ایک ہی ہے، اس میں خوف اور امید دونوں کس طرح جمع ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ مومن ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے لیے گویا دو دل ہوتے ہیں، ایک میں پوری امید اور ایک میں پورا خوف۔ ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا، رب اغفر لی بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اللہ جل شانہ کے الطاف میں بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جو کچھ بھی آدمی مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ لقمان حکیم کا ارشاد ہے کہ بیٹا، نیک عمل اللہ جل شانہ کے ساتھ یقین کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جس کا یقین ضعیف ہوگا اس کا عمل بھی سست ہوگا۔ بیٹا، جب شیطان تجھے کسی بات میں شک میں مبتلا کرے تو اس کو یقین کے ساتھ مغلوب کر، اور جب تجھے عمل میں سستی کرنے کی طرف لے جائے تو قبر اور قیامت کی یاد سے اس پر غلبہ حاصل کر، اور جب دنیا میں رغبت یا یہاں کی تکلیف کے خوف کے راستے سے وہ تیرے پاس آئے تو اس سے کہہ دے کہ دنیا ہر حال میں چھوٹنے والی چیز ہے، نہ یہاں کی راحت کو دوام ہے، نہ یہاں کی تکلیف ہمیشہ رہنے والی ہے۔ حکیم لقمان کا ارشاد ہے کہ بیٹا، جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ کی رونق جاتی رہتی ہے، اور جس شخص کی عادتیں خراب ہو گئیں اس پر غم سوار ہوگا، اور پہاڑ کی چٹانوں کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا بے وقوفوں کے سمجھانے سے زیادہ آسان ہے۔ حکیم لقمان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ بیٹا، جھوٹ سے اپنے کو بہت محفوظ رکھو،
جھوٹ بولنا چڑیا پرند کے گوشت کی طرح سے لذیذ تو معلوم ہوتا ہے، لیکن بہت جلد جھوٹ بولنے والے شخص کے ساتھ دشمنی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بیٹا جنازہ میں اہتمام سے شرکت کیا کرو اور تقریبات اور شادیوں میں شرکت سے گریز کیا کرو، اس لیے کہ جنازہ آخرت کی یاد کو تازہ کرتا ہے اور شادیاں تقریبات دنیا کی طرف مشغول کرتی ہیں۔ بیٹا جب پیٹ بھرا ہوا ہو اس وقت نہ کھاؤ، پیٹ بھرے پر کھانے سے کتے کو ڈال دینا بہتر ہے۔ بیٹا نہ تو تم اتنا میٹھا بنو کہ لوگ تمہیں نگل جائیں، اور نہ تم اتنا کڑوا بنو کہ لوگ تھوک دیں۔ بیٹا تم مرغے سے زیادہ عاجز نہ بنو کہ وہ تو سحر کے وقت جاگ کر چلانا شروع کر دے اور تم اپنے بستر پر پڑے سوتے رہو۔ بیٹا توبہ میں دیر نہ کرو کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، وہ دفعتاً آ جاتی ہے۔ بیٹا جاہل سے دوستی نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ اس کی جہالت کی باتیں تمہیں اچھی معلوم ہونے لگیں، اور حکیم سے دشمنی مول نہ لو، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے اعراض کرنے لگے اور پھر اس کی حکمتوں سے تم محروم ہو جاؤ۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا اپنا کھانا متقی لوگوں کے سوا کسی کو نہ کھلاؤ، اور اپنے کاموں میں علماء سے مشورہ لیا کرو۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بدترین شخص کون ہے؟ انہوں نے فرمایا جو اس کی پرواہ نہ کرتا ہو کہ کوئی شخص اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا نیک لوگوں کے پاس اپنی نشست کثرت سے رکھا کرو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے نیکی حاصل کر سکو گے، اور اگر ان پر کسی وقت اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوئی تو اس میں سے تم کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا، کہ جب بارش اترتی ہے تو اس مکان کے سب حصوں میں پہنچتی ہے، اور اپنے کو برے لوگوں کی صحبت سے دور رکھو کہ ان کے پاس بیٹھنے سے کسی خیر کی تو امید نہیں، اور ان پر کسی وقت عذاب نازل ہوا تو اس کا اثر تم تک بھی پہنچ جائے گا۔ حکیم لقمان کا ارشاد ہے کہ باپ کی مار اولاد کے لیے ایسی مفید ہے جیسا کہ پانی کھیتی کے لیے۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا تم جس دن سے دنیا میں آئے ہو ہر دن آخرت کے قریب ہوتے جا رہے ہو، اور دنیا سے ہر دن پشت پھیرتے جا رہے ہو، بس وہ گھر جس کی طرف تم روزانہ چل رہے ہو وہ بہت قریب ہے اس گھر سے جس سے ہر دن دور ہوتے جا رہے ہو۔ ان کا ارشاد ہے کہ بیٹا قرض سے اپنے کو محفوظ رکھو کہ یہ دن کی ذلت اور رات کا غم ہے، یعنی قرض خواہ کے تقاضے سے دن میں ذلت اٹھانا پڑتی ہے اور رات برز کر کی فکر میں گزرتی ہے۔ بیٹا اللہ کی رحمت کی ایسی امید رکھو جس سے گناہوں پر جرت نہ ہونے پائے، اور اس کے خوف سے ایسا ڈرو کہ اس کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو جائے۔ حکیم لقمان کا ارشاد ہے بیٹا جب تم سے کوئی شخص آ کر کسی کی شکایت کریں کہ فلاں نے میری دونوں آنکھیں نکال دیں اور واقعہ میں بھی اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، تو اس وقت تک اس کے متعلق کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ کیا خبر ہے کہ اس نے خود پہل کی ہو اور اس نے اس سے پہلے 4 آنکھیں نکال دی ہوں۔ فقی ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے صاحبزادہ سے فرمایا کہ بیٹا میں نے تم کو اس مدت زندگی میں بہت سی نصیحتیں کیں، اس وقت آخری وقت ہے، 6 نصیحتیں تم کو کرتا ہوں۔ نمبر 1، دنیا میں اپنے کو فقط اتنا ہی مشہور رکھنا جتنی زندگی باقی ہے، اور وہ آخرت کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں۔ نمبر 2، حق تعالی شانہ کی طرف جتنی تمہیں احتیاج ہے اتنی ہی اس کی عبادت کرنا، اور ظاہر ہے کہ آدمی ہر چیز میں اللہ ہی کا محتاج ہے۔ نمبر 3، آخرت کے لیے اس مقدار کے موافق تیاری کرنا جتنی مقدار وہاں قیام کا ارادہ ہو، اور ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو وہاں کے علاوہ کوئی مقام ہی نہیں۔ نمبر 4، جب تک تمہیں جہنم سے خلاصی کا یقین نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے خلاصی کی کوشش کرتے رہنا۔ ظاہر ہے کہ جب کوئی کسی سنگین مقدمہ میں ماخوذ ہو تو جب تک اس کو مقدمہ کے خارج ہو جانے کا یقین نہ ہو ہر وقت کوشش میں لگا رہتا ہے۔ نمبر 5، گناہوں پر اتنی جرت کرنا جتنا جہنم کی آگ میں جلنے کا حوصلہ ہو اور ہمت ہو، کہ گناہوں کی سزا ضابطے کی چیز ہے اور مراحی میں خسروانہ کی خبر نہیں۔ نمبر 6، جب کوئی گناہ کرنا چاہو ایسی جگہ تلاش کر لینا جہاں حق تعالی شان ہو اور اس کے فرشتے نہ دیکھیں، کہ خود حاکم کے سامنے
CID کے عملے کے سامنے بغاوت کا انجام معلوم ہے۔ یہ چند نصیحتیں ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔